میری عبادت مجھے جنت میں لے جائے گی، میرا تقوی مجھے جنت میں لے جائے گا، میرا علم مجھے جنت میں لے جائے گا، میرا فتویٰ مجھے جنت میں لے جائے گا۔ تو فرمایا میرے آقا نے نہیں، اے انسان سن، تیرا تقوی بعد میں ہے، تیرا علم بعد میں ہے، تیرا مجاہدہ بعد میں ہے، تیرا مال بعد میں ہے، تیری ریاضت بعد میں ہے، یہ سارے سلسلے بعد میں ہیں۔ اگر سب سے زیادہ کسی چیز کو ترجیح دی ہے تو اس چیز کا نام محبت اہل بیت ہے، محبت اہل بیت ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ اگر اس کے دل کے اندر اہل بیت کے لیے محبت نہیں ہے، دخل النار، جب مرے گا تو سیدھا دوزخ کے اندر جائے گا۔ ایک اور حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ اگر ایک شخص نماز بھی پڑھے، روزہ بھی رکھے، اور آگے حدیث کے لفظ ہیں، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ، وہ اپنے آپ کو مسلمان بھی تصور کرے، نماز بھی پڑھے، روزہ بھی رکھے، عبادت بھی ہے، تقویٰ بھی ہے، یہ سارے اوصاف اس کے اندر موجود ہیں، ساری خوبیاں اس کے اندر موجود ہیں، سارے اوصاف اس کے اندر موجود ہیں، مگر اس کے باوجود آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ والدین سے بغض رکھتا ہے۔ تو میرے آقا نے فرمایا کہ جب قیامت کا دن قائم ہوگا، حدیث کے لفظ ہیں حشرہ اللہ یوم القیامت یہودیہ، حدیث کے لفظ ہیں۔ یہ بغض اہل بیت کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ آپ اگر کسی اور سے بغض رکھیں گے تو ٹھیک ہے، وہ آپ کا اور اس کا ذاتی معاملہ ہوگا، اس کا اور آپ کا بغض آپ کو کفر تک نہیں لے جائے گا۔ حشرہ اللہ یوم القیامت یہودیہ، اس درجے تک نہیں پہنچائے گا، مگر یہ وہ خاندان ہے جس خاندان کا آج ہم تذکرہ بھی کر رہے ہیں، جن کے نام کا ادارہ بھی ہے، اور یہ خاندان یہاں موجود بھی ہے الحمدللہ، جس کو اہل بیت اطہار کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ اہل بیت اطہار۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں من ابغضنا اہل البیت، جو میری اہل بیت سے بغض رکھے گا، جو میری اہل بیت سے، زور سے بولو، بغض رکھے گا، حدیث کے لفظ ہیں، آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں حشرہ اللہ یوم القیامت یہودیہ، قیامت کے دن اس کا حشر یہودیوں کے ساتھ ہوگا۔ بولے استغفر اللہ۔ کس کے ساتھ ہوگا؟ صرف بغض کی وجہ سے، نفرت کی وجہ سے، فلاں سید ایسا ہے، وہ یہ کر گیا، وہ کر گیا۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے اور ہم لوگ اس کو بیان بھی کرتے ہیں، باقی سارے لوگوں نے صرف لکھا ہے، مگر امام احمد رضا محدث بریلوی وہ شخصیت ہے کہ جس شخصیت نے اہل بیت اطہار کا ادب اور احترام کیا ہے کر کے دکھایا ہے، عملی جامہ پہنا کر کے دکھایا ہے۔ وہ مشہور ہے روایت، پالکی کے اندر چل رہے تھے، تھوڑا آگے پہنچے تو ظاہر ہے کہ جس کے پاس آنکھیں ہوں گی، نظر ہوگی، نظر والا ہی دوسرے کو پہچان سکتا ہے، نابینا دوسرے کو نہیں پہچان سکتا۔ پالکی میں گئے، تھوڑا آگے پہنچے، یہاں تک کہ اعلیٰ حضرت نے خوشبو سے پہچان لیا کہ جن لوگوں نے پالکی اٹھائی ہے ان میں سے ایک سید زادہ بھی ہے۔ خوشبو سے پہچان لیا، جب خوشبو سے پہچانا فوراً آپ پالکی سے نیچے اترے، اور نیچے اترنے کے بعد فرمایا کہ بتاؤ تم میں سے سید زادہ کون ہے؟ کوئی سید ہے؟ تو جو سید تھے وہ پہلے خاموش ہو گئے، بعد میں وہ ذکر کرنے لگے کہ امام احمد رضا بے سید ہوں، امام احمد رضا محدث بریلوی 150 علوم پر ان کو مہارت تھی، اور دوسری جگہ 200 علوم پر ان کو مہارت تھی۔ اپنے وقت کے خانوادے بھی، اپنے وقت کے جو ہے مالدار بھی ہیں، اور سیٹھ بھی ہیں، علم بھی ہے، اور مجدد بھی ہے، ساری چیزیں موجود ہیں۔ اس کے باوجود امام احمد رضا محدث بریلوی نے اپنے علم کو نہیں دیکھا، اپنے تقوی کو نہیں دیکھا، اپنے مال کو نہیں دیکھا، ساری چیزوں کو نیچے رکھ کے اگر ترجیح دی ہے تو اہل بیت اطہار کو ترجیح دی۔ تو سید زادے کو فرمایا کہ آپ آگے آئیں، ان کو پالکی میں بٹھایا، جتنے قدم وہ لے کر کے چلے تھے اعلیٰ حضرت اتنے ہی قدم ان کو پالکی میں بٹھا کر کے لے کر کے آگے چلے ہیں۔ امام احمد رضا محدث بریلوی نے ایک عملی جامہ پہنا کر کے امت کو بتایا، پوری قوم کو بتایا، اور بتایا کہ حقیقی معنی میں امام احمد رضا محدث بریلوی کے مشن کا وہی وفادار ہو سکتا ہے کہ جس کے دل کے اندر اہل بیت اطہار کی بہت نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ
अगर उसके दिल के अंदर बुग़्ज़ है, और आगे आका करीम ने इरशाद फरमाया वो नमाज भी पढ़े, वो रोजा भी रखे, हशरहुल्लाहु यौमल क़यामति यहूदिया, कयामत के दिन उसका हश्र यहूदियों के साथ होगा। बहुत से ऐसे लोग हैं कि जब वो कयामत के दिन आएंगे तो कुछ लोगों का आलम यह होगा कि उनका हश्र किसी और के साथ होगा, कोई किसी के साथ खड़ा होगा, कोई किसी के साथ खड़ा होगा, मगर अहले बैत से बुग़्ज़ रखने वाला इसका हश्र क़यामत के दिन यहूदियों के साथ होगा। एक सहाबी ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह व इन सल्ला व सामा, आका ने इरशाद फरमाया हाँ, अगरचे वो नमाज भी पढ़ता हो, वो रोजा भी रखता हो, और मेरे आका ने आगे बढ़ करके एक जुमला कहा व ज़ामा अन्नहु मुस्लिमुन, अगरचे वो खुद को मुसलमान भी तसव्वुर करता हो, अगरचे वो खुद को मुसलमान भी तसव्वुर करता हो, तब भी आपने इरशाद फरमाया कि उसका हश्र क़यामत के दिन यहूदियों के साथ होगा। अब आगे सुनिए, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और भी बेशुमार हदीसें हैं, मगर अपनी बात को क्लोज करते हुए बेशुमार और भी हैं कि जिन पर वाईद आई है कि अहले बैत से बुग़्ज़ रखने वाला उसका आलम क्या होगा। मगर आप लोग आए हैं अहले बैत अतहार की मोहब्बत में आए हैं, जोर से बोलो, अहले बैत की मोहब्बत के अंदर आए हैं। अहले बैत की मोहब्बत पर सिला क्या मिलेगा? वो तो बुग़्ज़ पर है, नफरत पर है कि ये आलम होगा, मगर जो मोहब्बत करते हैं खुशकिस्मत, उनको अल्लाह ताला क्या अजर अता फरमाएगा। तो ये हदीस मुबारका तफसीर इब्न कश्शाफ के अंदर मौजूद है, और इमाम राजी ने भी इसको लिखा है। नबी रहमत शफी उम्मत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं मम माता अला हुब्बी आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माता शहीदा। हम लोग दुआ करते हैं, आप भी दुआ करते हैं, सारे दुआ करें अल्लाह हम सबको मरने से पहले हमारा खातिमा ईमान पर फरमा और हमें शहादत का मकाम अता फरमा। हर आदमी दुआ करता है कि अल्लाह हमें शहादत की मौत अता फरमा। किसकी मौत अता फरमा? जोर से बोलो, शहादत की मौत अता फरमा। अब एक इंसान दुआ करता रहा, सारी जिंदगी उसने दुआ की कि अल्लाह मुझे शहादत की मौत अता कर। उसका अचानक इंतकाल हो गया, शहादत का दर्जा उसे नहीं मिला। अब वो शहादत की बहस और अक़साम क्या, उसकी तरफ हम नहीं जाएंगे। शहादत का मकाम उसको नहीं मिला, तो ये शख्स क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में अर्ज कर सकता है कि ऐ मौला मेरी एक तमन्ना थी कि मुझे शहादत का दर्जा अता कर, मगर मुझे शहादत का मर्तबा नहीं मिला। कोई किसी आलम में मरेगा, कोई बेईमान होकर के मरेगा, मगर अहले बैत से मोहब्बत करने वाला जब मौत का वक्त आएगा अल्लाह ताला इसे शहादत की मौत अता फरमाएगा। अहले बैत की मोहब्बत वो है कि जब मौत का वक्त आएगा तो क्या सिला मिलेगा जनाब? अहले बैत का जिक्र करने से हमें क्या मिलेगा? हम लोग कमाई करते हैं, आप भी कमाई करते हैं, तो हम जब कमाई करते हैं तो लास्ट में फिर पूरा हिसाब निकालते हैं महीने का। आज के बाद एक फार्मूला लेकर के यहां से फैजान अहले बैत से लेकर के जाएं। अहले बैत ये जो हमें और आपको सब बहारें मिली हैं, मेरा बाप मुसलमान था, मेरा दादा मुसलमान था, मैं भी मुसलमान हूं। हमने इस्लाम के लिए क्या किया है? खुदा की इज्जत की कसम, अगर हमें इस्लाम मिला है तो फकत अहले बैत अतहार की दौलत से हमें मिला। इमाम आली मकाम अपने साथ 72 नफूस कुदसिया को करबला के अंदर लेकर के गए हैं। उस तरफ हम नहीं जाना चाहेंगे, मगर एक इशारा करेंगे, यही वो मजहब इस्लाम है। अभी मुझसे पहले भी आप सुन रहे थे, यही मजहब इस्लाम है कि मजहब इस्लाम के लिए किसी ने माल दिया, किसी ने दौलत दी, किसी ने कोई चीज कुर्बान की, किसी ने कोई चीज कुर्बान की, मगर रूए जमीन पर एक ही खानदान है जिस खानदान को खानदान अहले बैत अतहार कहा जाता है। क्या अली असगर से ज्यादा आपको अपना बच्चा प्यारा है? अली अकबर से ज्यादा आपके बच्चे की इज्जत है, और मोहम्मद से ज्यादा आपका बच्चा अहमियत रखता है, अब्बास अलमदार से ज्यादा आपके बच्चा और आपका जवान उसकी अहमियत है। हजरत अली असगर हैं, जब हजरत अली असगर को इमाम आली मकाम लेकर के उन यजीदियों के पास के और कहा, ओ यजीदियों, तुम्हारी नजरों में मैं मुजरिम तो हो सकता हूं, मगर ये अली असगर है, ये तो मुजरिम नहीं है, ये तो 6 माह का बच्चा है, एक पानी की घोंट इसकी जुबान के ऊपर रख दो। मगर तारीख बताती है यजीदियों ने पानी की जगह तीर चलाया और हजरत अली असगर के हल्क तक पहुंचा। अली असगर इमाम आली मकाम के हाथ में ठंडे हो गए, ये शहीद हो गए। इमाम आली मकाम अली असगर को वापस लेकर के आए। जब खैमे में पहुंचे, सैयदा ज़ैनब ने पूछा, सैयदा सकीना ने पूछा, क्या इमाम आली मकाम के अली असगर पानी पी चुके? तो इमाम आली मकाम ने कहा, अली असगर ने पानी तो नहीं पिया है, मगर हौज़े कौसर का मालिक बन करके आया है। उस मौका पर इमाम आली मकाम ने कहा
سب کو اسلام کی خاطر قربان کرو. یہ اگر بہاریں نظر آتی ہیں، یہ فضا اسلام کی اور اسلام کی بہاریں، یہ مساجد ہیں، یہ مکاتب ہیں، یہ مدارس ہیں، یہ علماء ہیں، یہ خانقاہ ہیں، یہ سادات کرام ہیں. خدا کی عزت کی قسم، یہ جو ساری بہاریں نظر آتی ہیں، ان بہاروں کے پیچھے اگر کوئی طاقت ہے، اس طاقت کا نام امام علی مقام ہے، اس طاقت کا نام علی اصغر ہے، اس طاقت کا نام علی اکبر ہے، اس طاقت کا نام مولانا محمد ہے. یہ اہل بیت اطہار وہ ہیں جو کربلا کے اندر پہنچے. اگر امام علی مقام چاہتے تو مدینے کے اندر رک سکتے تھے، اگر امام علی مقام چاہتے تو دعا بھی کر سکتے تھے، مگر قربان جاؤ ان اہل بیت اطہار پر. ان کے خاندان نے اپنے پورے خاندان کو قربان کر کے سب کو قربان تو کر دیا، مگر اسلام کو قربان نہیں ہونے دیا. تو سنیے، میں جو بات آپ کے سامنے رکھ رہا تھا، اہل بیت اطہار کا مقام و مرتبہ کیا ہے، شہادت کا درجہ کیسے ملتا ہے، یہ امام علی مقام سے پوچھے کہ شہادت کا درجہ کیسے ملتا ہے. میرے آقا نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے شہادت کا مقام عطا فرمائے، بولو شہادت کا مقام عطا فرمائے، تو ایک فارمولہ عطا کر دیا ہے مصطفیٰ نے اہل بیت کی محبت کا نام شہادت ہے. اور آگے اسی حدیث مبارکہ کے ایک دو اور جز آپ کے سامنے رکھوں اور اس کے بعد اپنی بات کو کلوز کروں. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس سے پہلے میں ایک مثال آپ کے سامنے دیتا ہوں. اصل چیز ایمان ہے. اصل کیا ہے، بولو اصل کیا ہے؟ اصل ریڑھ کی ہڈی کا نام ایمان ہے. ریڑھ کی ہڈی کا نام، بولو زور سے، ریڑھ کی ہڈی کا نام، اور زور سے بولو، ریڑھ کی ہڈی کا نام ایمان ہے. ایمان ہے تو سب کچھ ہے، ایمان نہیں تو کچھ نہیں ہے. ایمان نہیں تو کچھ نہیں. ہم دعا کرتے کہ اے اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما دے، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما دے. اب سنیے حدیث مبارکہ، آپ کروڑوں بار دعا کرتے رہے، میں کروڑوں بار دعا کرتا رہوں، سارے لوگ کروڑوں بار دعا کرتے رہے، مگر اپنی طرف سے کرتے ہیں تو کرتے رہیں، مگر جو طریقہ مصطفیٰ نے عطا کیا ہے، کائنات بدل سکتی ہے، مصطفیٰ کا فرمان نہیں بدل سکتا. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، جو میری اہل بیت سے محبت رکھے گا. بیچ میں ایک بات رہ گئی تھی، میں پہلے وہ آپ کے سامنے رکھ دوں، جو بیچ میں ایک مثال میں دینا چاہتا تھا، وہ بات ذہن سے نکل گئی تھی. ہم نے اسلام کے لیے کیا کیا ہے؟ یہ خاندان ہے، خاندان رسالت مآب، انہوں نے تو سب ایک ایک کر کے کربلا کے اندر قربان کیے. میں نے اور آپ نے اسلام کے لیے کیا کیا ہے؟ یہ ایک جملہ ہے آپ کے سامنے. اس وقت اسلام ہم سے یہ تقاضا نہیں کرتا اور نہ ہی حالات تقاضا کرتے ہیں، اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے جموں کشمیر اور ہندوستان میں امن عطا فرمائے اور سکون کی بہاریں عطا فرمائے. اس وقت وہ حالات نہیں ہیں کہ جناب اپنی اولاد کو قربان کریں. اسلام کے لیے ہم نے کیا کیا ہے؟ کتنی قربانیاں ہم نے دی ہیں. میرا باپ مسلمان تھا، دادا مسلمان تھا، آگے میں بھی مسلمان ہوں، آگے میرے بچے بھی مسلمان ہیں. ہمیں اسلام کی کیا قدر ہے؟ اسلام فقط ایک چیز کا اس وقت آپ سے مطالبہ کرتا ہے، اور وہ مطالبہ کیا ہے؟ اگر ہمارے پاس ہم ایک مہینہ کماتے ہیں تو کمانے کے بعد پھر لاسٹ میں ہم ایک فہرست بناتے ہیں. حضرت فہرست میں ہم لکھتے ہیں فلاں دکاندار کو اتنا دینا ہے، فلاں دکاندار کو اتنا دینا ہے، اس سے لیا تھا اس کو اتنا دینا ہے، فلاں کو اتنا دینا ہے. ایمانداری سے بتائیے، جب ہم فہرست بناتے ہیں تو فہرست میں کیا ہم نے یہ نام لکھا ہے کہ اہل بیت اطہار جن کا صدقہ ہم کھاتے ہیں، یہ مال جن کے صدقے سے ملا ہے، اہل بیت اطہار کے نام پر ہم نے کتنا پیسہ، کتنا اپنا مال ہے جو اہل بیت کے نام پہ صرف کیا؟ توجہ ہے آپ حضرات کی؟ بولیے. یہ جو ہم نے پوری فہرست بنائی ہے، ایمانداری سے بتائیے کیا ہم نے اس فہرست کے اندر نام لکھا ہے؟ نہیں لکھا. اور آگے آئیے، سب سے بڑی دولت اسلام ہے. کیا ہم نے دوسرے نمبر پہ آگے اسلام کا نام لکھا ہے؟ کیا ہم نے مسجد کے لیے کتنا دینا ہے، مدرسے کے لیے کتنا دینا ہے؟ یہ اسلام کی خاطر ہم نے اسلام کی راہ میں کتنا خرچ کرنا ہے، اسلام کے لیے کتنا خرچ کرنا ہے؟ نہیں. آج فیضان اہل بیت اطہار آپ سے ایک مطالبہ کرتا ہے، اور یہ حضرت کی طرف سے نہیں ہے، نہ ہی حضرت نے مجھے کہا اور نہ ہی باقی کسی نے کہا. میں آپ کے سامنے ایک جملہ رکھنا چاہتا ہوں. فیضان اہل بیت اطہار کے اندر آئے ہیں. آج فیضان اہل بیت اطہار آپ سے تقاضا کرتا ہے
امام علی مقام کی روح آپ سے ایک تقاضا کرتی ہے، وہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہم نے تو سب کچھ قربان کر دیا، آپ نے اسلام کے لیے کیا قربان کیا؟ آج سے ہر آدمی یہ ارادہ کر لے کہ میں جب مہینے کے اندر فہرست بناؤں گا یا جو بھی میرا سلسلہ رہے گا، سب سے زیادہ اگر ہم ترجیح دیں گے تو اہل بیت اطہار کو ترجیح دیں گے، امام علی مقام کو ترجیح دیں گے۔ اور یقیناً آپ اس فارمولے کو آزما کر کے بھی دیکھ لیں، اپنی زندگی میں لا کر کے بھی دیکھ لیں، اور ہمیں حق بھی بنتا ہے اور تقاضا بھی ہے کہ جن کے نام کا ہم کھا رہے ہیں ان کے نام کے لیے کتنا خرچ کیا ہے۔ آج اس فارمولے پر عمل کرنا ہوگا کہ جب ہم اپنے سلسلے کو جمع کریں تو سب سے زیادہ اگر ترجیح دیں تو اہل بیت اطہار کو ترجیح دیں۔ ہاں، یہ مال ملا اہل بیت کا صدقہ، یہ دولت ملی اہل بیت کا صدقہ، لہذا سب سے پہلے ہم اپنے مال کو نکال کر کے فیضان اہل بیت اطہار کے اندر جمع کر کے اہل بیت اطہار کے جو غلام ہیں ان کی جو فہرست ہے اسی فہرست کے اندر اپنا نام بھی لکھوانا چاہتے ہیں۔ اب سنیے حدیث مبارکہ اور اس کے بعد میں اپنی بات کو ختم کروں۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ میرا ایمان مکمل ہو، جب میری موت کا وقت آئے تو میں ایمان کامل لے کر کے دنیا سے جاؤں، بولو سبحان اللہ۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، من مات علی حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم مات مستقمل الایمان، کہ جو میری اہل بیت اطہار سے محبت کرتا ہے جب موت کا وقت آئے گا تو وہ بے ایمان ہو کر کے نہیں مرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایمان کی دولت عطا فرمائے گا، ایمان لے کر کے دنیا سے جائے گا، اور جب قبر کے اندر پہنچے گا تو قبر اس کی روشن ہوگی۔ اور اس حدیث مبارکہ کا آخری جز ہے، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جب قیامت کا دن قائم ہوگا تو قیامت کا دن وہ ہے کہ اس وقت لوگ اپنے اعمال کی وجہ سے ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن کچھ لوگ آئیں گے، ان کی یہ حلق کٹی ہوئی ہوگی، چہرہ آگے کریں گے تو پیٹ پر آ جائے گا، پیچھے کریں گے تو پیٹھ پر چلا جائے گا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ کچھ لوگ قیامت میں آئیں گے، ان کے پیٹ دنیا کے بڑے بڑے پہاڑوں کی طرح ہوں گے، بڑے بڑے مکانوں کی طرح ہوں گے۔ پھر آگے حدیث میں آتا ہے کچھ اور لوگ ہوں گے، ان کا عالم یہ ہوگا کہ پیٹ سے پیپ نکل رہی ہوگی، پانی نکل رہا ہوگا۔ جب وہ کہیں کہ العطش، پانی، پیاس پیاس پیاس، تو فرشتے کہیں کہ جو تمہارے جسم سے یہ نکل رہی ہے، پانی نکل رہا ہے، اسی پانی کو پیو۔ جو پیپ اور پانی پکا ہوگا وہ پانی ان کو کہا جائے گا پیو۔ کوئی کسی عالم میں ہوگا، کوئی کسی عالم میں ہوگا، مگر اہل بیت سے محبت کرنے والا، اس کا عالم یہ ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جب یہ قیامت کے دن آئے گا تو خدا تعالیٰ قیامت میں بھی اس کو ذلیل نہیں کرے گا، اس کو رسوا نہیں کرے گا، کیونکہ یہ اہل بیت سے محبت کرنے والا، اہل بیت کی سیرت کو اپنانے والا، مولا کائنات کی سیرت کو اپنانے والا، امام علی مقام کی سیرت کو اپنانے والا، اہل بیت سے محبت کرنے والا، جب قیامت کے دن یہ آئے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنتی لباس بھی عطا فرمائے گا، اس کے چہرے کے اوپر نور بھی ہوگا، اس کے سر کے اوپر جنتی تاج بھی رکھا ہوگا۔ جنتی تاج ہوگا، اور ایسے عالم میں اس کو لایا جائے گا۔ سوال پیدا ہوتا ہے ایسے عالم میں کیوں لایا جائے گا؟ تو قیامت کے دن کروڑوں لوگ موجود ہوں گے، اولین و آخرین موجود ہوں گے، سب کو دکھانے کے لیے کہ یہ وہ خوش قسمت ہے جو دنیا میں آ کر کے اہل بیت اطہار سے محبت کیا کرتا ہے۔ اس وقت کا یہ تقاضا ہے کہ اہل بیت اطہار سے محبت کریں۔ اور آخر میں دل کی عمیق گہرائیوں سے فخر السادات استاد الاساتذہ استاد مکرم حضرت مولانا سید فداد صاحب قبلہ کو دل کی عمیق گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ جب یہ ادارہ نہیں تھا تو اس وقت باقی شخصیات ہیں، ان کے نام سے تو یہ علاقہ مشہور تھا، لیکن الحمدللہ یہ سید فداد صاحب قبلہ نے اہل سنت والجماعت کا ایک عظیم الشان قلعہ یہاں پہ تعمیر کیا ہے کہ پورے علاقے والے اور پورے بستی والے آپ لوگ نہایت خوش قسمت سعادت مند ہیں، کیونکہ میرے آقا نے فرمایا کہ ان العالم والمتعلم عن مقبرۃ تلک القریہ 40 یوما، ایک عالم یا ایک طالب علم ایک بستی سے گزرتا ہے، صرف اس کے قدم کی برکت سے اللہ تعالیٰ
40 دن تک وہاں کا عذاب اٹھا لیتا ہے. آپ لوگ کتنے خوش قسمت ہے کہ یہاں یہ ادارہ اور 24 گھنٹے بچے یہیں رہتے ہیں. لہٰذا سب سے زیادہ ترجیح بھی دیں, اس ادارے کو ترجیح دیں, اس ادارے کی طرف خصوصی توجہ رکھیں. یہاں کافی احباب بھی موجود ہیں. میں سب سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ یہی ادارہ ہے اور یہی سلسلہ ہے جو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی آپ کی بخشش کا ذریعہ بنے گا, آپ کے نجات کا ذریعہ بنے گا. اللہ تبارک و